أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ماہ میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے ماہ میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے نور کا دربار ہے ہر سمت چھایا نور ہے نور کا دربار ہے ہر سمت چھایا نور ہے ڈالی ڈالی نور کی ہے پتا پتا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے ماہ میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ عقیدت و محبت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین اعظام بزرگوں، اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہم کو ماہ مبارک کی، ماہ ربیع الاول شریف کی ان بابرکت اور پرنور گھڑیوں میں سانس لینا زندگی میں نصیب فرمایا۔ آج یکم ربیع الاول شریف کا مبارک دن ہے اور جمعہ شریف کا بابرکت دن ہے۔ ماہ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ پر برکت مہینہ ہے جس میں کائنات کے ہادی و مولا، کائنات کے ملجا و ماوا، کل انبیاء کے امام و خطیب، کل انبیاء کے سرخیل جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں وجود جب وہ تشریف لایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں مبعوث فرما کر اس کائنات کے بھاگ سنوارے۔ یوں تو اگر انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرے تو دن رات کے 24 گھنٹوں میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر کرم نوازیاں ہیں، انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی احسان منیاں ہیں بندہ مومن پر۔ انسان کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے۔ انسان کو اللہ صحت عطا فرماتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے، اولاد اور ماں باپ جیسے عظیم سہارے انسان کو اس دنیا میں نصیب ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مظہر ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات بندے پر ہیں۔ اللہ نے ان تمام انعامات کے عطا کرنے کے باوجود کہیں بھی بندہ مومن کو یہ بات جتلائی نہیں ہے، یاد نہیں کرائی ہے کہ اے بندہ مومن یاد کر، میں نے تم کو ماں باپ جیسی نعمت عطا کی ہے، میں نے تم کو بہن بھائیوں جیسے جب وہ اعزاز بخشے ہیں، میں نے تم کو زندگی عطا فرمائی ہے، میں نے تم کو عزت عطا فرمائی ہے، معاشرے میں بلند مقام اور وقار عطا فرمایا ہے، میں نے تم کو رزق کے ذخائر جو عطا فرمائے ہیں۔ بظاہر تو یہ سارے کے سارے انعامات پروردگار ہے، لیکن اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن واحد ایک ذات مصطفیٰ ہے کہ جب اللہ نے اپنے خزانہ قدرت سے کائنات کو جناب محمد مصطفیٰ کا وجود عطا فرمایا تو اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل ایمان میری بات کان کھول کر سن لو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے اہل ایمان تم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا شان والا رسول عطا فرمایا ہے۔ یہ ہم اہل ایمان کا اعزاز اور افتخار ہے، اللہ کے محبوب کا امتی اور غلام ہونے کا اعزاز اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور یہ وہ اعزاز ہے جس اعزاز کے لیے اللہ کے انبیاء کرام اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مجھ کو جناب محمد کی امت میں شمار فرما دے۔ یہ اعزاز ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ امت مصطفیٰ ہے تو ہمارے لیے یہ وہ اعزاز ہے جو سرمایہ حیات ہے اور ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جب بھی ماہ میلاد مبارک آتا ہے تو اہل ایمان
اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے محبوب کی ذات سے عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم سارا سال ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے اور آپ کے انعامات و اکرامات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے گردش لیل و نہار کے ساتھ جب یہ مہینہ لوٹ کر آتا ہے تو اہل ایمان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جلوہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب اس کائنات میں تشریف لائے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنا شانوں والا، کرم والا، عزت اور حرمت والا رسول عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام کیوں نہ ہو اگر اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھے جائیں، سنے جائیں اور جانے جائیں تو انسان خود بخود اپنی زبان سے یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اللہ کے محبوب کی زندگی، اللہ کے محبوب کا وجود اور کائنات میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری یہ حقیقت میں اللہ کا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان حالات میں انسان کو انسانیت کا وقار حاصل نہیں تھا۔ وہ ماں جس کو اللہ کے محبوب نے جنت کا محضن بنایا، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ مائیں سرکار کے میلاد سے پہلے اس معاشرے میں محروم ہوا کرتی تھی، وہ اس عزت اور افتخار سے محروم ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ ان عزتوں سے محروم تھی۔ وہ ماں جو پہلے تو ایک شریک حیات کے ساتھ بندھن میں پیوست تھی، جب شریک حیات خامند کا انتقال ہوتا ہے تو ماں کو مجبور کیا جاتا ہے، خاتون کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اب تو معاشرے کے لیے منحوس ہے، نوشت کا ذریعہ ہے کہ تیرا خامن تیرے سر سے اٹھ گیا، اب یا تو بھی خامن کے ساتھ مر جا یا اس گاؤں بستی علاقے سے نکل جا۔ اور وہ عورت پھر مجبوراً جنگلوں کے اندر چلی جاتی اور وہاں پر گھاس پھوس کھا کر اپنی زندگی کے باقی ایام گزارتی۔ اور جب باپ مر جاتا تو جب باپ کا ترکہ تقسیم ہوتا تو اس ترکے میں ماں کو بھی تقسیم کیا جاتا، اور اولادیں اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا کرتی تھی، اپنی ماں کو باندیاں اور لوڑیاں اور خادمائیں بنا کر رکھا کرتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ماں نہ بیچنے والی چیز ہے، ماں نہ رسوا اور ذلیل کرنے والی چیز ہے، ماں عزت اور افتخار کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمانے میں آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ نہیں تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کے سر سے ماں کا سایہ 8 فٹ اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ 8 فٹ اٹھ گیا۔ اللہ نے عزت عطا فرمائی، نبوت کا سرکار نے اعلان کیا، مسجد نبوی ہے، عشاء کا وقت ہے، صحابہ کرام تا حد نظر سرکار کی اقتداء میں ہے، سراپا انتظار ہے کہ آمنہ کا لال اپنے جو حریم ناز سے اپنے جلوہ نور سے پہ تشریف لائے، ہم کو نماز پڑھائے۔ میرے محبوب نے اپنے جو کاشانہ نور سے اپنے کمرے سے چلمن کو ہٹایا، پردہ ہٹایا، صحابہ کرام نے سرکار کا دیدار کیا، سارے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب خرامہ خرامہ چلتے چلتے اپنے مصلی امامت پر آئے۔ حضرت بلال نے اقامت کہی، سرکار امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں۔ میرے محبوب نے ایک بار طائرانہ نگاہ اپنے غلاموں پر ڈالی، تا حد نظر صحابہ کرام دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے محبوب نے اس وقت حسرت و یاس کے ساتھ ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ میرے محبوب نے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی،
کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، انہوں نے میرے زندگی کے مشکل حالات کو تو دیکھا، میرے زندگی کے مشکل دنوں کو تو دیکھا۔ آج یہ غلامان محمد میرے ایک اشارے پر اپنی جان نثار کرنے پر قربان ہے۔ آج جو اللہ نے مجھ کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، کاش آج میرا ماں اور باپ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو کیا اعزاز عطا فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں، یہ مائیں رسوا کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ ماں وہ ماں ہے جو اللہ کی رحمت کا پرتو ہے، ماں اللہ کی رحمت کا بدل ہے۔ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے خدا راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو تمہاری عبادات کے صلے میں رب کی رضا اور جنت نصیب ہو جائے، ایک کام کر لو، اپنی ماں کو راضی کر لو، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ باپ کو اعزاز یہ بخشا کہ باپ کو اولادیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالغ باتیں کیا کرتے تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس جنت کا جو مین دروازہ ہے وہ میں باپ کو بنا کر جا رہا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے عہد جاہلیت میں ایک منت مانی تھی، منت یہ تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے میں جنت کے زینے کو چوموں گا، میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ یا رسول اللہ، جنت تو ملنی ہے مرنے کے بعد، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوتے اپنی منت کو پورا کر لوں۔ یا رسول اللہ، کیا میری منت پوری ہونے کا کوئی ذریعہ ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اے میرے غلام جا، کیا تیرے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں، میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ان کے قبرستان کو جانتا ہے، ان کی قبروں کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں، میں تو ان کی قبروں کو نہیں جانتا، میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، میرے سر سے ماں اور باپ کا سایہ آج وقت اٹھ گیا، ماں اور باپ میرے اس وقت چلے گئے جب میں بہت چھوٹا تھا۔ یا رسول اللہ، مجھے ماں باپ کی قبروں کا علم نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوال کیا اے میرے غلام، تیری منت یہ تھی کہ میں جنت کے دروازے کو چوموں گا، اب یہ بتا کیا جنت کے دروازے کو اوپر سے چومنے کی منت تھی یا نیچے سے چومنے کی منت تھی؟ یعنی چوکھاٹ ہوتی ہے، چوکھاٹ کا نیچے والا حصہ جس کو پائیدان بولا جاتا ہے، کیا اس کو چومنے کی منت تھی یا اوپر سے چومنے کی منت تھی؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ بات بھی یاد نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام، اپنے گھر چلا جا، اپنے ہاتھ کی انگلی سے 2 لائنیں بنا، ایک لائن کو باپ کی قبر تصور کر لے، ایک لائن کو ماں کی قبر تصور کر لے، اور جو باپ کی قبر تصور کرے گا لائن، اس کو اوپر سے چوم لے، ایسے سمجھے گا تو باپ کا ماتھا چوم رہا ہے۔ جو بندہ پیار سے باپ کا ماتھا چومتا ہے ایسے سمجھے میں نے جنت کے دروازے کو چوم لیا ہے۔ اور ماں کے جو قبر تو مثالی بنائے گا، تصوراتی قبر بنائے گا، اس لائن کو نیچے کی طرح سے چوم لے۔ جو بندہ پیار اور محبت سے ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے وہ ایسے سمجھے اس نے جنت کے دروازے کو چوم لیا ہے۔ باپ کو اور ماں کو یہ اعزاز کس نے بخشا؟ یہ آمنہ کے لال نے بخشا ہے۔ بہنیں، اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی کو اس معاشرے میں پیدا ہونے کا حق نہیں تھا۔ بچیاں پیدا ہوتی تھی، پیدا ہوتے ہی ان کو مار دیا جاتا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، بہت خوبصورت جوان تھے حضرت دحیہ کلبی۔ ایک دن میرے محبوب گلی سے گزر رہے تھے، آگے سے حضرت دحیہ کلبی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر میں تھے، آگے سے آئے، میرے محبوب نے اپنی نگاہ نبوت کے ساتھ حضرت دحیہ کلبی کو دیکھا تو دل میں یہ بات سوچی یہ اتنا خوبصورت جوان ہے، کاش یہ مسلمان ہو جائے، کاش یہ ایمان لے آئے، یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل نہیں ہے، یہ خوبصورت چہرہ تو جنت کے باغوں میں کھڑا مسیح کرنے کے قابل ہے، کاش یہ مسلمان ہو جائے۔ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے کاشان نور پر آئے۔ جب سرکار گھر آئے نا، جبریل امین بھی سرکار کے ساتھ آ گئے، اللہ کا پیغام محبت سنایا، کہا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے دل کے ارادے کو بھانپ
لیا ہے کہ آپ دیا کے اسلام قبول کرنے کے حریص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دیا اسلام قبول کر لے۔ محبوب، ہم نے حضرت دیا کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے، وہ جلدی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آ کر اسلام قبول کریں گے۔ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیا قلبی بھی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے محمد، جس دین کا تم اعلان کرتے ہو اس دین کی ذرا وضاحت تو کرو، وہ دین کیا دین ہے؟ آپ نے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو بظاہر آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، جو بظاہر ہاتھ سے چھوئی نہیں جا سکتی، جو بظاہر محسوس تو نہیں کی جا سکتی، لیکن کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کے جلوے موجود ہیں۔ دیا اللہ عبادت کے لائق ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، میں پیغمبر خدا ہوں، میں فرستادہ پروردگار ہوں، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بات سرکار کی زبان سے نکلی، دیا قلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیں، کیا میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں، بیعت کروں، اسلام قبول کروں؟ یا رسول اللہ، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا، اے دیا، اسلام کا یہی تو مزاج ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہی ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ دیا، اسلام قبول کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا پروردگار کا کام ہے۔ حضرت دیا قلبی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، اسلام قبول کرنے کے چند لمحات ہیں، جب سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے لگے، میرے محبوب نے ہاتھ بڑھایا، دیا اپنا ہاتھ جب سرکار کے ہاتھ پر رکھنے لگے نا، ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، دیا کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تیرا ارادہ تبدیل ہو گیا؟ کیا تو اسلام نہیں لانا چاہتا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے پیارے محمد، مجھے میرے گناہ یاد آ گئے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ یا رسول اللہ، میں مکہ کا رہنے والا بندہ ہوں، اور میری معمول اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب بھی کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، میں اس بیٹی کو گھر سے اٹھاتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا، حتیٰ کہ یا رسول اللہ، میں نے 99 میں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ یا رسول اللہ، 99 زندہ بچیوں کا قاتل ہوں میں۔ یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں تجارت پر جانے لگا تھا، میری ذاتی بیوی امید کے ساتھ تھی، میں نے کہا اگر بیٹا ہو صد بسم اللہ، اس کو پالنا، پوسنا، تربیت کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو اس کا گلا دبا دینا، اسے مار دینا۔ میں اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے، نصیحت کر کے، حکم جاری کر کے چلا گیا۔ جب میں کئی سالوں کے بعد پلٹا تو میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے ایک ننھی جان نکلی، اس نے دروازے کو کھولا، میں اندر داخل ہوا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ پہلے تو میری بیوی نے کہا، اے دیا، یہ پڑوسیوں کی بچی ہے، کھیلنے کے لیے ادھر آ گئی ہے۔ میں نے بات کو صرف نظر کیا، میں نے کھانا منگوایا، میری بیوی نے مجھے کھانا دیا، وہ چھوٹی سی معصوم بچی مجھے پانی دے رہی ہے اور اپنے دوپٹے سے میرے سر سے غبار اڑا رہی ہے، میرے چہرے سے گرد و غبار دور کر رہی ہے۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ چھوٹی سی اتنی پیاری بچی، یہ کسی اور کی بچی میرے چہرے سے گرد و غبار اڑا رہی ہے۔ تو میں نے کہا، یہ کتنی پیاری بچی ہے۔ میری رفیقہ حیات کہتی ہے، دیا، اگر جان کی تم معافی دے دو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تو دیا قلبی کی بیوی بولتی ہے، دیا، یہ کسی غیر کی بیٹی نہیں ہے، یہ تیرا اپنا خون ہے، تیری بیٹی ہے۔ تو جب جانے لگا تھا تو نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہو تو پالنا، بیٹی ہو تو مار دینا۔ میں تو ماں ہوں نا، میں نے 9 ماہ اس کو پیٹ میں رکھا، میں کیسے مار سکتی تھی؟ جب یہ بات دیا سنتے ہیں تو غصے سے خون آنکھوں میں آ جاتا ہے، اٹھی اس وقت اٹھتے ہیں،
بیٹی کو پکڑتے ہیں ہاتھ سے، رسی لی، کدال لی، چلے گئے۔ راستے میں بیٹی پوچھتی ہے اے میرے ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں ضیافت پر، میں تم کو پھرانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ جب میں شہر سے باہر نکلا میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب گڑھا کھود رہا تھا، کدال مار رہا تھا تو مٹی اڑ اڑ کر میرے منہ پر آ رہی تھی۔ میری بیٹی مجھے کہتی ہے ابا جان تھوڑی دیر آرام کر لے، آپ تھک گئے ہیں، آپ کو پسینہ آ گیا ہے۔ میں اپنے دوپٹے کے ساتھ آپ کے چہرے سے مٹی جھاڑتی ہوں۔ میں نے بات نہ سنی، میری بیٹی اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے چہرے سے قدو غبار کو دور کر رہی ہے۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا، میں نے ظالمانہ انداز میں بیٹی کو پکڑا کر اس میں پھینک دیا۔ میری بیٹی زاریاں کرتی رہی، میری بیٹی منتیں کرتی رہی، کہتی ہے باپ میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، میں بھوکی پیاسی پیر گزارا کر لوں گی، مجھے زندہ نہ جلا، مجھے زندہ درگور نہ کر، مجھے زندہ نہ مار۔ لیکن میرے اس وقت آنکھوں پہ خون سوار تھا، میرے دل اور دماغ میں غصہ تھا، میں نے اسی غصے میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ باتیں دیا قلبی کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے محبوب روئے، دیا قلبی خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب نے کہا دیا ایک بار کہانی دوبارہ ریپیٹ کر، دوبارہ سنا، تو نے کیسے کیسے بچوں کو درگور کیا۔ دیا سناتے جا رہے ہیں، ساتھ ہچکیاں بن گئی ہیں۔ میرے محبوب روئے، صحابہ رونے لگے۔ میرے محبوب نے کہا دیا بے شک تیرا گناہ بہت بڑا ہے، بے شک تیرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے رب تیرے گناہ معاف کرے گا۔ اے دیا تو نے تو 99 بچوں کو زندہ درگور کر دیا، آج میں ان بچوں کو اعزاز دینے لگا ہوں، آج میں ان بچوں کو عزت دینے لگا ہوں اور اس مقام رفیع پر فائز کرنے لگا ہوں کہ لوگ اپنی بچوں کی عزت کو اپنے لیے جو وہ اعزاز سمجھیں گے۔ میرے محبوب کیا عزت دیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے آنے سے پہلے بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن آج میں محمد کہہ رہا ہوں جس کو رب نے 2 بچوں کے ساتھ آزمایا، جس کے ویڑے میں رب نے 2 بچیاں پیدا کی، پھر وہ باپ ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، وہ باپ پیار اور محبت سے اپنی بچوں کو پالتا رہا، ان کی خوشی غمی کا خیال رکھا، ان کی لباس اور خوراک کا خیال رکھا، اور کبھی بھی دل میں میل نہ لایا کہ رب نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ بیٹا خدا کی نعمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان رحمتی واسعت علی غضبی، لوگوں سن لو میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور نعمت کے بارے میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لوگوں میں تم کو جو نعمتیں دیتا ہوں نا، کل قیامت والے دن ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کروں گا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا، نعمت کا سوال ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن بیٹیاں ماں باپ اور جہنم کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی پروردگار تو نے ہم کو رحمت بنایا ہے، آج ہمارے ماں باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم جا رہے ہیں، یا اللہ اگر ہمارے ماں جہنم جائیں ہم بھی جہنم جائیں گی۔ سرکار نے فرمایا اللہ ان بیٹیوں کی شفاعت سے گناہگار ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ جو بندہ بھی 2 بیٹیوں سے آزمایا جائے، پھر وہ باپ ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا بیاہ کر کے ان کے گھر میں بھیج دے، اے صحابہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسے کل وہ بندہ اور محمد جنت میں ایسے ہو جائیں گے، جنت میں وہ بندہ میرا پڑوسی ہوگا۔ بیٹی کو یہ عزت کس نے دی؟ ماں کو یہ عزت کس نے دی؟ باپ کو یہ مقام کس نے دیا؟ جب یہ بات ہم ماضی کی اقوام کا حال پڑھ کر اپنے سامنے لاتے ہیں تو ہماری زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا فیضان ہے کہ کائنات جب وہ ہمہ گیر ہو گئی اور کائنات کا نظام اعتدال پر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو اس کا اصل مقام عطا فرمایا۔ کائنات کفر اور ظلم و جبر کے ساتھ بھری پڑی تھی،
لیکن جب فاران کی چوٹی سے یہ میرے نبوت طلوع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، اور کائنات کو ایسا صاف کیا کہ تا قیامت کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب قیامت تک ایک ہی دین ہے، وہ پیارے محمد کا دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سے وابستگی عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کا یہ پہلا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکات نصیب فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کا پہلا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، دوہری عیدیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا تم یہ جو آیت ہے، جس دن یہ آیت اتری تھی، کیا تم اس دن کو عید سمجھتی ہو؟ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی نا، ہم اس آیت کو بھی اور جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم عید شمار کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی کو کہا کہ جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو جانتے ہیں کہ وہ حج کا دن تھا، اور اس مقام کو جانتے ہیں میدان عرفات تھا، اور اللہ کے محبوب نے یہ آیت کریمہ ہم کو سنائی تھی، کہا اس دن کو یعنی کہ جمعے کا دن تھا، عرفات کا مقام تھا اور حج کا دن تھا۔ فرمایا جمعہ بھی ہم کے لیے عید کا دن ہے، اور عرفات کا یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، یوم حج بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری عیدیں اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے ہم کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی خاص برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں ماہ میلاد شریف کی برکات حاصل کرتے ہوئے گھر گھر محفل میلاد کا اہتمام کر سکیں انشاءاللہ۔